السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید اور دعا ہے کہ صحت و سلامتی اور عافیت کے ساتھ ہوں۔ آج کا جو ہمارا درس ہے وہ درس نمبر 6 ہے، یعنی کہ چیپٹر نمبر 6۔ بہت آسان ہے۔ آج کا جو درس ہے ہمارا درس نمبر 6 چیپٹر نمبر 6، نہ کوئی قاعدہ ہے اس میں اور نہ ہی کوئی لمبی چوڑی ڈیٹیلز ہیں اس کے اندر۔ بہت آسان ہے۔ کلرز، الوان، کلر، سبزیاں، پھل، فروٹ۔ آج آپ لوگوں کو سبق پڑھتے وقت بھوک لگ جائے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو پی ڈی ایف کی طرف چلتے ہیں، اور بہت آسان سبق ہے، بہت 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 ہی آسان سبق ہے۔ انشاءاللہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ سبق شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین۔ آئیے پی ڈی ایف کی طرف چلتے ہیں۔ جی، تو الالوان والفواکہ، الالوان لون کی جمع ہے، مطلب رنگ، ٹھیک ہے؟ لون رنگ اور الوانو بہت سارے رنگ، ٹھیک ہے؟ یہ جمع کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اور الفواکہ یہ فاکہتن کی جمع ہے، یعنی کہ پھل، تو رنگوں اور پھلوں کے نام۔ آج کا درس بے انتہا آسان ہے، ٹھیک ہے؟ بلیو ازرقن، ریڈ احمرن، یلو اصفرن، گرین اخضرن، اورنج برتقالی، وائٹ ابیضن، بلیک اسودن، پرپل بنفسجی، براؤن بنی، گرے رمادی، پنک وردی۔ طیب، یہ سارے الوان جو ہیں مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور ان میں قاعدہ بھی مذکر کا ہی لگے گا، ٹھیک ہے؟ یہ سارے الوان مذکر استعمال ہوتے ہیں۔ اب اگر ہمیں کسی مؤنث چیز کا، کسی مؤنث شے کا ہمیں کلر بتانا ہو تو ہمیں اس میں کیا بدلنا ہے؟ ہمیں یہاں پہ تائے متورہ لگانی ہے؟ نہیں، ہاں ایک تو ہمیں لگ جائے گی تائے متورہ، لیکن سب میں یہ قاعدہ نہیں لگے گا۔ مؤنث بنانے کے لیے ہمیں ان کو فعلاء کے وزن پہ رکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی مثال میں آپ کو دے دیتی ہوں، بہت آسان ہے۔ جی، تو ازرقو، اس کی جو مؤنث بنے گی وہ بنے گی زرقاء، ٹھیک ہے؟ زرقاء۔ احمر، اس کی مؤنث بنے گی حمراء۔ اصفر صفراء، اخضر خضراء۔ طیب، مؤنث بنانا بہت زیادہ آسان ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ برتقالی، اچھا اس میں برتقالیتن ہو جائے گا۔ طیب، ابیض بیضاء، اسود سوداء، بنفسجی بنفسجیتن۔ طیب، بنی بنیتن۔ طیب، رمادی رمادیتن، وردی وردیتن۔ تو جن جن میں وزن فعلاء کا لگے گا ان میں ہم ویسے ہی بنائیں گے مؤنث، اور جہاں پہ تائے مدورہ لگانی ہوگی مؤنث بنانے کے لیے وہاں ہم تائے مدورہ لگا دیں گے۔ اب یہ میں نے جو بول دیا ہے کہ فعلاء، تو فعلاء کیا ہے؟ عربی میں جتنے بھی افعال یعنی کہ ورب استعمال ہوتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی وزن پر ہوتے ہیں، اور ان کا جو مین وزن ہوتا ہے فا، عین اور لام، ٹھیک ہے؟ فعل، اسی کے اوپر قاعدہ چلتا جا رہا ہے۔ تو اسی ایک قاعدے کے اوپر سے فعلاء ایک وزن ہے زبان کا، ایک وزن ہے تولنے کا الفاظوں کو، اسی کے اوپر یہ الفاظ کو تولا جاتا ہے، جیسے کہ ازرقن سے فعلاء زرقاء۔ اب یہ کنورٹ کیسے کرنا ہے اس کو اتنا نہ سوچیں آپ لوگ، انشاءاللہ جب ورب میں جائیں گے یا آگے کبھی انشاءاللہ تھوڑا سا ایڈوانس کورس کریں گے تو اس میں آپ انشاءاللہ
समझ सकते हैं। ठीक है, अभी आप बस ये याद रखिए, मैंने बताया इसलिए कि फ़अलाउ इसलिए बताया है, ये मैं आपको ग्रुप में लिख के भेज दूंगी ताकि आपको मुअन्नस कभी बनाना हो तो आपको ये पता हो। ज़रक़ाउ, हमराउ, फ़अलाउ, सफ़राउ, फ़अलाउ, सही है। ख़ज़राउ, फ़अलाउ, बैज़ाउ, फ़अलाउ, सौदाउ, फ़अलाउ, यानी कि उसके वजन पे हमें इसको बैठाना है। वैसे तो ये मुज़क्कर में और मुअन्नस में मैंने आपको वैसे बता दिए हैं। तो ये अच्छा जी, अब आ गए हैं फलों के नाम। मतलब ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान सबक है, बस आपने थोड़ा सा इसके ऊपर तवज्जो देनी है तो ये इंशाल्लाह आपको मतलब याद हो जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि आपको ये सारे नाम एक ही दफ़ा में याद करने हैं और बस याद करके मुझे देने हैं, नहीं, आपने इसको मतलब आम रूटीन में लेना है। जैसे अब आपके घर केले आ जाएं तो आप बस उसमें ये सोचो कि आज केले आए तो केलों को अरबी में क्या कहते हैं। अगर याद नहीं आ रहा तो स्मार्टफोन सबके पास है, आप लोग फटाफट गूगल कर लें। ठीक है, मौजून, ठीक है, आप बोले मौजून। और तमरुन तो मतलब बहुत दफ़ा हमने पढ़ा भी है, बहुत सारी अहादीस में भी ज़ाहिर होता है। और वैसे भी डब्बे जो हम लेते हैं खजूरों के तो उसमें भी तमरुन लिखा हुआ ही होता है, तमरुन। तय्यब, तुफ़ाहतुन, सेब, तुफ़ाहतुन, सेब। अनानसुन, अनानसुन, पाइनएप्पल। बित्तीखुन, बित्तीखुन, तरबूज। रुम्मानुन, रुम्मानुन, अनार। बबाया, पपाया। कितना आसान है ये और मजे का कितना है। बबाया। मौजुन, 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 केला। तमरुन, खजूर, तमरुन, खजूर। बुर्तकालुन, बुर्तकालुन, ऑरेंजेस। पीछे अलमान पड़ा था, बुर्तकालियुन ऑरेंज कलर को कहते हैं, तो इसी तरह ऑरेंज खाने वालों को भी बुर्तकालुन कहते हैं। तो ये नाम तैयब। अब ये आ गए खजरवात। अच्छा, हेडिंग में तो सिर्फ फल लिखे हुए थे, लेकिन मुझे जब मिले तो मैंने कहा हम सब्जियों को भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये है कि थोड़ी सी आपको आम मरा की सब्जियां भी थोड़ी बहुत नाम उनके पता चल जाएंगे। और ये ज़्यादातर जो वर्ड्स हैं ये कुरान मजीद में जगह जगहों पर आए हुए हैं, जैसे फसलुन, सौमुन, इनबुन। ठीक है, तो काफ़ी सारे लफ्ज़ आए हुए हैं कुरान में। बसलुन, बसलुन, प्याज। तमातिमु, कितना मज़े का है ना, टमाटर को कहते हैं तमातिमुन। बाजिनजानुन, ब्रिंजल। बाजिनजानुन, इनबुन, इनबुन। अच्छा, अंगूर, ये जो पर्पल अंगूर हैं ये फलों में से डालते हैं। ठीक है, जराजुन, जराजुन, गाजर। बतौता, पोटैटो से, बतौता, आलू। सूमुन, सूमुन, लहसुन। फूलुन, मूंगफली, फूलुन, मूंगफली। मूंगफली, अफन। मलफूफुन, मलफूफुन। मेरे ख्याल से इसको बंद गोभी कहते हैं या फूल गोभी, मैं इसमें हमेशा कंफ्यूज रहती हूँ। ठीक है, तो ये मुझे आप लोग बताइएगा कि ये क्या है कमेंट्स में, कि ये इसको बंद गोभी कहते हैं या फूल गोभी कहते हैं। क्योंकि एक तो ये वाइट जो पूरी होती है, आई थिंक उसकी सब्जी बनती है, और ये वाली जो है वो सैलेड में यूज़ की जाती है ज़्यादातर, या फ्राइड राइस वगैरह में यूज़ की जाती है। तो ये, लेकिन मैं इसमें हमेशा इसके नाम पे कंफ्यूज रहती हूँ। तो जब भी मुझे ये सब्जी मंगवानी होती है तो मैं लिख के देती हूँ, साथ में मेंशन करके देती हूँ कि सैलेड वाली फूल गोभी या बंद गोभी, या सब्जी वाली फूल गोभी या बंद गोभी जो सब्जी में बनती है। फिल फिलुन, फिल फिलुन, मिर्चों को कहते हैं। ठीक है, बरोकुलियन, बरोकुलियन, बरोकिली को कहते हैं बरोकुलियन। ठीक है, तो ये बस सिर्फ आज मतलब इतना ज्यादा इसमें ना कवायद हैं। देखिए, जो कवायद थे, जो मेन रूल्स थे, वो शुरू की क्लासों में हो गए। अब आपको इतना मुश्किल कुछ भी नहीं लगेगा, अब सब कुछ आसान आसान है। अगर आपको शुरू की 4 क्लासें समझ में आ गई तो इंशाअल्लाह अरबी का काफ़ी ज़्यादा कवायद का मसला हल हो गया। अगर आपको एराब समझ में आ गया, जो एराब वाला चार्ट है, और मैंने उसको कमा हक़्क़ुहु जितना ज़ोर लगा के, जितना उसमें एफर्ट डाल के, और जितनी दफ़ा उसको रिपीट कर करके मैं समझा सकती थी, मैंने कोशिश करके उसको समझाने की पूरी भरपूर कोशिश की है।
حالانکہ جب ہم آن لائن پڑھاتے ہیں کسی چیز کو تو جس طرح سے ہم کہتے ہیں نا کہ پیزے والے جو ہوتے ہیں وہ اپنی سیکرٹ ریسیپی نہیں دیتے. وہ پیزا بنانے کی ترکیب تو بتا دیتے ہیں لیکن اپنی سیکرٹ ریسیپی کسی کو نہیں دیتے. لیکن کیوں؟ کیونکہ پھر اس طرح سے ان کا برانڈ نہیں چلے گا. تو عربی سکھانے والے ہوں یا انگلش سکھانے والے ہوں جب بھی کوئی آن لائن پڑھاتے ہیں تو کہیں نہ کوئی کی پوائنٹ کی ورڈز یا کوئی اپنی سیکرٹ ٹپس یا سیکرٹ قواعد یا کچھ ایسا ہے کہ جو بس تھوڑا سا دکھا دیتے ہیں اور باقی ان کے پاس جائیں تو وہ پھر آپ کو پیڈ جو ہے وہ پھر کراتے ہیں پڑھاتے ہیں. لیکن میں نے اپنے لیکچرز میں ہر چیز ہر جو ہے نا وہ اعراب اور ڈیٹیلز اور قواعد جتنا میں ہو سکتا تھا میں نے کوشش کی کہ آپ لوگوں کو کما حقہ اس کو سمجھانے کی کوشش کروں. باقی اللہ پاک میرے دل میں بھی ڈالے کہ میں بھی انہیں مزید اور اچھے سے سمجھانے اور سمجھنے کی بھی کوشش کروں کیونکہ ابھی تو میں خود سیکھنے کے عمل میں ہوں. تو اگر آپ کو اعراب سمجھ میں آ گئے تو وہ اعراب پوری عربی کا اسی پہ مطلب پوری عربی اسی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے ان اعراب کے اوپر. تو اعراب سمجھنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو کوشش کریں اگر آپ کو نہیں بھی سمجھ میں آتے تو آپ ایک دفعہ سنیں، نہیں سمجھ میں آتے آپ اگلے دن دوسری دفعہ سنیں، نہیں سمجھ میں آتے 3 دفعہ سنیں اور اس نیت سے سنیں کہ بس مجھے یہ سمجھ میں آ جائیں تاکہ مجھے قرآن سمجھ میں آنے لگے. آپ لوگ میں منتظر ہوں کہ آپ لوگ مجھے یہ بولیں کہ باجی ہمیں اعراب جو ہے آپ نے سمجھائے تو قرآن سے ہمیں اس کی مثالیں نکال کے دکھائیں. تو انشاءاللہ ہمارے پاس اس کا بھی انتظام ہے کہ ہم آپ کو قرآن سے مثالیں نکال کے ان اعراب کو کیسے جاری کرنا ہے، ان اعراب کو کیسے سمجھنا ہے یہ بھی بتائیں گے. آپ یقین مانیں جب آپ کو اعراب آ جائیں گے، آپ کو عربی کی تھوڑی سی سمجھ آ جائے گی، آپ کو کچھ ورڈ سمجھ میں آنے لگیں گے، جب آپ قرآن پڑھیں گے نا ایسا لگتا ہے یہ قرآن آپ سے باتیں کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ قرآن آپ سے باتیں کرتا ہے، آپ کو اتنا مزہ آنے لگ جاتا ہے. اور کچھ صورتوں کے ترجمے تو مجھے مطلب بالکل حفظ کی طرح ہو گئے ہیں، تو وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ مجھ سے بات کر رہے ہیں اور میں اس سے بات کر رہی ہوں. اتنا مزہ آنے لگ جاتا ہے قرآن پڑھنے میں. تو اللہ پاک ہمیں ایسا قرآن پڑھنے والا بنا دے اور ہمیں قرآن سمجھنے والا بنا دے انشاءاللہ تعالی. جب جو ہے نا اس علم میں دوبارہ سے وہی بات کہ جب اس علم میں آپ کود پڑے ہیں تو بس موتی نکال کے ہی دم لینا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. اچھا جی، یہاں اس میں اشارہ کہ صرف 2 میں نے سیغے نکالے ہیں بٹ میں آپ کو اس کو دکھاتی ہوں. اچھا پی ڈی ایف میں یہی تھا. اچھا جی، اس میں اشارہ میں نے یہاں پہ بتایا ہے، اس میں اشارہ سے کچھ دماغ میں گھوم رہا ہے، اس میں اشارہ کیا ہے کامنٹ سیکشن میں بتانا ہے آپ کو. میں نہیں بتاؤں گی اب. ٹھیک ہے کہ یہ اس میں اشارہ کس کی قسم ہے. طیب آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کامنٹ میں، جو ویڈیو دیکھے گا آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ یہ اس میں اشارہ کس کی قسم ہے. طیب اچھا، اس میں اشارہ میں سے ہیں تو بہت سارے، لیکن ابھی ہمیں جتنی ضرورت ہے ہم اتنا ہی پڑھیں گے. ہاذا، ہاذی، ہاذا مذکر کے لیے، حاضی مؤنث کے لیے. تو یہ حاضا کے ساتھ مذکر کے لیے استعمال ہوگا تو اس کے ساتھ آگے بھی مذکر ہی آئے گا. یعنی کہ اگر حاضا کو مبتدا بنائیں گے تو اس کی خبر بھی مذکر لائیں گے. اسی طرح حاضی کو اگر ہم مبتدا بنائیں گے تو اس کی خبر کو بھی ہم حاضی مؤنث کو اگر ہم مبتدا بنائیں گے تو اس کی خبر کو بھی ہم مؤنث ہی لائیں گے. جیسے حاضل کتاب، یہ کتاب ہے. حاضی المروحۃ، حاضی السیارۃ، حاضی النجمۃ، حاضی الساعۃ، حاضا القلم، حاضا المصباح، حاضی العلبۃ. طیب ہاکذا. طیب اچھا، یہ میں نے یہاں پہ کیوں بتایا ہے؟ یہ اس لیے بتایا ہے کہ آگے ہمیں سوال بنانے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہمارے پاس ایک اور ورڈ ہے وہ ہے ما. ما جو یوز ہوتا ہے ہاغا. طیب ما جو یوز ہوتا ہے وہ غیر عاقل چیزوں کے لیے یوز ہوتا ہے. جیسے کہ انگلش میں اٹ یوز ہوتا ہے نا، اٹ از. ٹھیک ہے، اٹ از مینگو اور اٹ از پینسل. تو ہم ہی اس پینسل نہیں لکھتے، ہم شی اس پینسل نہیں لکھتے. طیب تو ما جو ہے، ما بھی غیر عاقل اشیاء کے سوال کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. کیا؟ ٹھیک ہے، کیا. جیسے کہ ہم نے سوال کیا تھا ما اسمکی، اسمکی آپ کا نام، ما کیا ہے. تو اسم جو ہے وہ غیر عاقل چیز ہے، اس لیے ہم نے اس کے ساتھ ما لگایا ہے. طیب سمجھ آئی؟ اب میرا جو نام ہوگا نا اس میں میں ما
نہیں لگاؤں گی. طيب ما هذا, ما کیا, هذا یہ. اب جو کوئی آپ سے اگر سوال کر رہا ہے, ٹھیک ہے, بہت سارے فروٹس ہیں, کچھ فروٹس جو ہیں وہ مؤنث بھی ہوں گے. ابھی تک تو ہم نے جو فروٹس دیکھے ہاں وہ سارے ہی مذکر ہیں نا. تفاحتن ہوا مؤنث. طيب کچھ کچھ جو مؤنث ہوں گے ان کے ساتھ حاضی ہی لگائیں گے, اور جو جو مذکر ہوں گے ہم ان کے ساتھ مذکر لگا دیں گے. لیکن جب ہم عربی میں سوال کریں گے تو ہم ما ہاذا سے ہی سوال کریں گے. ما ہاذی سے بھی ہم سوال تو کر سکتے ہیں, لیکن اب آپ ایک عام سا قاعدہ سوچیں عربی میں, جیسے آپ کسی سے سوال کر رہے ہیں تو کیا آپ یہ کہہ کے سوال کریں گے یہ کیا ہے, یعنی کہ یہ مؤنث کیا ہے؟ نہیں نا, ہم تو نارمل سوال کریں گے نا کہ یہ کیا ہے. طيب تو ہمیں جواب میں اگر پتہ چلے گا کہ یہ مؤنث چیز ہے تو اس پہ پھر ہم مؤنث کا قاعدہ لگائیں گے. میری بات سمجھ میں آئی؟ یعنی کہ سوال کرتے وقت ہم مذکر اور مؤنث کو نہیں دیکھیں گے, ہم سمپل بولیں گے ما ہاذا. اگر نیچے تفاحتن بھی ہے یعنی کہ مؤنث بھی ہے تو ہم یعنی بولیں گے ما ہاذی, بول سکتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے. آپ سمپل ما ہاذا ہی بولیں, عام سوال کریں مذکر کا کہ یہ کیا ہے. جب مؤنث کا جواب ہوگا تو اس میں آپ لگا دیں گے ہاذی تفاحتن. طيب ابھی ہمارے پاس کیا موجود ہے, ما ہاذا یہ کیا ہے. اچھا عفواً, انا نسیت القاعدہ, نعم, اسماء الاشارہ, ہاذا اسم الاشارہ للقریب, یعنی کہ دس از, ٹھیک ہے, واٹ از دس نارمل سی یعنی کہ قریب کی چیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ہاذا اور ہاذی. دور کی چیز کے لیے للبعید, دور کی چیز کے لیے دوسرے اسماء اشارہ ذکر کیے جاتے ہیں. پھر آپ کو سبق لین دیا ہوگا, میں زبانی بتا دیتی ہوں, ذالکا اور تلکا استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ابھی ہم یہاں پر ہاذا اور ہاذی ہی پڑھیں گے. اسماء تدل علی معین مشار الیہ, ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ جو اسماء ہیں یہ دلالت کرتے ہیں ایک معین مشار الیہ, یعنی کہ جو ان کے جس چیز کے اوپر اشارہ کیا گیا ہے اس کے اوپر دلالت کرتے ہیں, یعنی کہ اس کے اوپر یہ جو اس میں اشارہ ہے یہ معین چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں. ما ہاذا یہ کیا ہے, ہاذا مانجو, ہاذا مانجو یہ مینگو ہے. ٹھیک ہے, اب ما کیا, لونو ہو, لون رنگ, ہو اس کا, ہو سے کچھ دماغ میں زور ڈالیں. ہو سے کیا یاد آ رہا ہے کہ ہو ضمیر کس کے لیے استعمال کی جاتی ہے؟ ہو, ہما, ہم, ہا, ہما, ہننا, مذکر, مؤنث, للغائب. کچھ یاد آیا پہلا سبق؟ تو یہ واحد مذکر للغائب کی ضمیر ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ جب ہم بات کریں گے, اچھا اب یہ آپ بولیں مینگو تو یہاں موجود ہے, ہم نے آپ کو سمجھانے کے لیے مینگو لگایا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہمارے پاس مینگو موجود نہیں ہے. ما لونہ اس کا رنگ کیا ہے. اچھا ما لونو کا نہیں کر سکتے کیونکہ کا جو ہے وہ مخاطب کے لیے استعمال ہوتا ہے اور مینگو سے آپ مخاطب نہیں ہو سکتے. صحیح ہے, تو اس کے لیے ہم غائب کی ضمیر ہی لگائیں گے. بھیا مینگو بھائی ہمیں یہ نہیں کہیں گے کہ میں مینگو ہوں. انا مانجو, لا 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 لا, هذا خطا فاحش, کہ یہ کہے کہ میں مانجو ہوں, لا, یہ کہے گا وہ مانجو ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ لونہ اس کا رنگ, ہاذا مانجو یہ مانجو ہے, یہ کبھی بھی کچھ نہیں کہے گا, اس لیے اس کے ساتھ غائب کی ضمیر لگائیں گے. طيب ما هذا, هذا مانجو, ما لونہ اس کا رنگ کیا ہے, لون رنگ, اس کا رنگ کیا ہے. لونہ اس کا رنگ ضمیر متصل ہے. ٹھیک ہے, جا کے پیچھے سے دوبارہ ریپیٹ کر لیجیے گا کہ ضمیر متصل کیا ہوتی ہے, اسم کے ساتھ جوڑ کر آتی ہے. ٹھیک ہے, لونہ اس کا رنگ, اصفرن. ٹھیک ہے, لونہ اصفرن, لونہ اصفرن, انشاءاللہ یہی یاد ہو جائے گا آپ کو کس کا رنگ کیا ہے. ما هذا, هذا اناناس. طيب یہ کیا ہے, اناناس ہے. ما لونہ, لونہ ایضا اصفر, هذا سهل جدا. ما هذا, هذه فراولة, کیا ہے یہ,
स्ट्रॉबेरी, इसको क्या कहते हैं, फराबिलतुन। अच्छा, पिक्चर्स हमने थोड़ी सी डिफरेंट डाली है इनसे, इसलिए कि आप लोगों के पास थोड़ी सी और भी गैप्स हो जाए। अच्छा, मैंने क्या समझाया था आपको शुरू में कि जब माँ हाजा से सवाल करेंगे तो ये नहीं देखेंगे कि ये मुजक्कर है या मुअन्नस है, ठीक है। हाँ, जवाब में देखेंगे कि हमें मुजक्कर लगाना है या मुअन्नस लगाना है। तो अब हमने यहाँ पे जब मुअन्नस फिरावलतुन इसका नाम मुअन्नस है तो हम हाजिही मुअन्नस का ही लगाएंगे, हाजा नहीं लगाएंगे। तो ये समझ आ गया अब यहाँ पर, हादिही फराबिलतुन, ये स्ट्रॉबेरी है। अच्छा, ये किस चीज का है, दिमाग में रखें, बिल्कुल बिठा लें दिमाग में, ये मुअन्नस का है। मुअन्नस का इसमें इशारा लगाया, मुअन्नस ही की, यानी कि ये मुब्तदा हो गया और ये खबर हो गई, जैसे हमने मुब्तदा और खबर पढ़ा है, ठीक है। मुब्तदा हो गई, खबर हो गई, दोनों ही मुअन्नस के हैं, मुताबिकत भी हो गई, दोनों ही वाहिद और वाहिद है, ये भी मुताबिकत हो गई, ठीक। अच्छा, अब ये परेशान ना होगा कि हाँ ही तो मरफू नहीं है, इसमें तो दो तनवीन नहीं आ रही है, इसका एक अलग कायदा है इंशाल्लाह। खैर, मैंने कहा ना बहुत वसी और बली और फसीह इल्म है इंशाल्लाह। फराबिलतुन, लेकिन यहाँ पे नकरा आ गई है इसकी खबर, और खबर नकरा होती है और तनवीन आती है उसके बाद, तो वो आई है, ठीक है। तो हादिही फराबिलतुन, अच्छा ये मुअन्नस थी ना, मा लौनुहा, इसका रंग क्या है, हाँ क्यों आ गया, मुअन्नस की वजह से, भैया। यहाँ क्या था, मुज़क्कर, यहाँ क्या था, मुज़क्कर, तो मुज़क्कर वाहिद की ज़मीर दी थी ना मुत्तसिल, हु। यहाँ क्या है, मुअन्नस, तो इसीलिए हमने हा हुमा हुम में हा मुफरद की ज़मीर दी, तो हमने हा की ज़मीर दे दी। मा लौनुहु, उस मा लौनुहा अफवन, उसका रंग क्या है। इस तरह से अरबी को आपने पहचानना है, इस तरह से गौर व फिक्र करनी है आपने कि ये हाँ क्यों आ रहा है, मैं जरा देखूं ज़माइर मुत्तसिल, तो इंशाअल्लाह आपने सब, अब आपने पढ़ लिया है, ठीक है। अब आपने सिर्फ इम्प्लीमेंट करनी है चीजें। लौनुहा, इसका रंग, अच्छा इसका रंग हमने क्या पढ़ा था, सब चीजें देखिए रिपीट होती रहती हैं। ahmarun, मैंने क्या बताया था कि ये कलर्स सारे मुजक्कर के कलर्स हैं, जब मुअन्नस पे डालेंगे तो हमराउ फ़अलाउ के वजन पे डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमारे पास मुजक्कर ही थे ना, ये भी मुजक्कर था, ये भी मुजक्कर था, तो हमने मुजक्कर सीधा सीधा अस्फरुन अस्फरुन कर दिया। अब ये यहाँ पे हम अहमरुन नहीं करेंगे, क्योंकि अहमरुन युस्तामलु लिल मुजक्कर, वलाकिन फराविलतुन हाज़िही लिल मुअन्नस, ये मुअन्नस के लिए है। नहनु नुस्तामलु अल मुअन्नस सीगा, नहनु नुस्तामलु अल मुअन्नस लौनु, ठीक है, इस्मुल लौन लिल मुअन्नस, नहनु नुस्तामलु इस्मुल लौन लिल मुअन्नस। तय्यब, लौनुहा हमराउ, फ़अलाउ के वजन पे रख के मुअन्नस का लौन बना देंगे, हमराउ, सही है। मा हाजा, हाजा करजुन, करजुन चेरी, मा लौ, ये भी मुजक्कर था तो बस सीधा सीधा मा लौनुहु, लौनुहु, अब यहाँ पे अहमरुन आ जाएगा, क्योंकि हु ज़मीर से पता चल रहा है कि ये मुजक्कर है तो मुजक्कर का वर्ड आ जाएगा, ठीक है। मा हादा, हादा इनबुन, मा लौनुहु इनबुन, हाजा इज़न लिल मुजक्कर, मा लौनुहु, लौनुहु बनफसजियुन, पर्पल, तय्यब, बनफसजियुन। मुझे भी कभी कभी कलर्स के नाम आगे पीछे हो जाते हैं, ठीक है। बस फ़कत फ़कत हाज़ा दर्स अल यौम, हाज़ा सहल जिद्दन लकुना, तय्यब, हाज़ा, एक तो ये ना मेरा माउस मुझे अक्सर ये तंग कर देता है, अक्सर ये तंग कर देता है, तय्यब। तो अब इसमें मजीद मेरा नहीं ख्याल की डिटेल की ज़रूरत है, बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा सा आज याद करना पड़ेगा, कलर्स के नाम याद हो जाए आपको। देखिए, याद करने से मतलब ये नहीं होता कि बस अभी पकड़ें और लिखें और याद हो जाए, बस खत्म हुई बात नहीं। अब आपने पढ़ लिया एक दफ़ा, आज समझ में आ गया, अब आप क्या करें, बैठी हुई हैं, बातचीत कर रही हैं, आपने खिड़की पे कलर देखा, ब्लू कलर हुआ हुआ है, आपके दिमाग में है ब्लू कलर को अरबी में क्या कहते हैं, यार मैं गूगल करती हूँ, ब्लू कलर अजरक, हाँ याद हो गया, ऐसे याद करना है,
بس میں گوگل کا بار بار کیوں کہہ رہی ہوں آپ کو، میں آپ کو یہ تو نہیں بول سکتی آپ قاموس نکال لیں بیٹھ کر، ٹھیک ہے، قاموس بھی بہت ساری ہوتی ہیں پھر، جیسے ڈکشنری ہوتی ہے، تو اس لیے میں گوگل اس لیے بول رہی ہوں کیونکہ اس میں وہ آپ کے لیے زیادہ آسان ہے، اور آج کل ہماری ایج میں یہی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نانو نستعمل طیب. تو اس طرح سے بس آپ نے یاد کرنا ہے. فروٹس کے نام اگر آپ کو ایک دو بھی یاد ہو گئے تو آہستہ آہستہ آپ کوشش کر کے یاد کر لیں گے، ٹھیک ہے. اچھا جی، اب ہم بس حوار کے چیپٹر دیکھیں. آج نہ کوئی قاعدہ تھا نہ کوئی قواعد تھا، سیدھی سیدھی سے کیا تھے، الوان والفواقع، ہم نے نام بتا دیے، ہم نے پھل اور سبزی بتا دی، اس میں اشارہ بھی میں نے صرف دو بتائے ہیں، حالانکہ ہاذا ہادانی اور ہاؤلائی، ہاسی ہاتانی، الائی ہاؤلائی، یہ سارے اس میں اشارہ ہیں، ٹھیک ہے. اور حاذا للقریب، حاذہ الاسم اشارہ للقریب، اور اس میں اشارہ بعید بھی ہوتا ہے، تلکا اور تلکا، تانی کا اور اولائی کا. طیب، افن مذکر کے لیے دالی کا، دانی کا، اولائی کا، اور مؤنث کے لیے تل کا، تانی کا اور اولائی کا. تو ڈیٹیل اس میں بھی بہت ہے، میں 6 لفظ اس کے بھی لکھ سکتی تھی، 6 لفظ اس کے بھی لکھ سکتی تھی، لیکچر لمبا ہو جاتا، آپ لوگ پریشان ہو جاتے. ابھی میں نے پچھلے ہفتے آپ لوگوں کو کافی پریشان ویسے بھی کر دیا ہے، لیکن یہ بھی بڑا مزے کا آج اس کا سبق ہے، آسان سا. تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اس کا واجب مجھے جلدی سے کر کے دیں گے. دیکھیں، واجب کرنے میں اگر آپ لوگ دیر کرتے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ لوگوں کو ہی جو ہے نا وہ سمجھانے کے لیے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ لوگ کو ٹائم بھی دیا ہوا ہے، سب کچھ دیا ہوا ہے. ابھی ہمارا قرآن کا درس رکا ہوا ہے یہ عربی کورس کے لیے، کہ ہم نے اس میں 2 ہفتے اپنے مختص کرنے تھے، تو ہم نے قرآن ٹرانسلیشن پہ سے اپنا قرآن کا جو ترجمہ ہے وہ روکا ہوا ہے. تو اگر آپ لوگوں نے میرا چینل جا کے دیکھا ہوگا پیچھے، تو ہمارا الحمدللہ سورہ بقرہ کا ہینا باجی نے کمپلیٹ کرایا ہے. ابھی وہ درس ابھی مکمل ہوا ہے انشاءاللہ. اب ہمارا دل کا رسول کا جو آگے سورہ آل عمران ہے وہ کنٹینیو ہوگی. تو ہم تو دین کے کام میں بس صدقہ جاریہ کے لیے پوری بھرپور کوشش کر رہے ہیں، باقی اللہ پاک اس میں برکت ڈالنے والی ذات ہیں، اور آپ لوگوں کا ساتھ ہمارے لیے بہت زیادہ باعث فخر بھی ہے اور باعث رحمت بھی ہے اور برکت بھی ہے. تو اچھا جی، اب حوار کر لیتے ہیں ہم. مختصر سا ہی رہ گیا ہمارے پاس اب حوار بھی، مطلب حوار میں ڈیٹیل تو بہت ہے، میں چاہوں تو بہت ساری حوار ڈال سکتی ہوں، لیکن میں اتنا ہی دوں گی جتنا آپ لوگوں کو یاد کر رہے ہیں آپ لوگ، ٹھیک ہے. الحوار. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیف حالک یا اختی؟ انا بخیر الحمدللہ. اب تو یہ زبان یاد ہوگا، اور آپ کا مسمکی، ما اسمکی، دونوں استعمال کر سکتے ہیں. اسمی زباع. من ای مدینۃ انت؟ انا من کراتشی. من ای بلد انت؟ انا من پاکستان. طیب. اور من اینا انتی بھی کہہ سکتے ہیں، اینا کہاں سے، آپ کہاں سے ہیں، تو انا من پاکستان، سیدھا سیدھا بلد نہ بھی لگائیں آپ، یہ بھی ایک ٹرم ہے کہنے کی، ٹھیک ہے. اچھا جی، ما عمر کی، ما عمر کی، عورتوں سے ان کی عمر نہیں پوچھتے، لیکن یہاں پہ کی ضمیر لگا کے مؤنث کی عمر پوچھی گئی ہے. تو ہم بھی چلا کے ہم یہ نہیں بولیں گے کہ ہم 25 سال کے ہیں، ہم 26 سال کے ہیں، ہم کہیں گے انا فی العشرینات، ہم 20 سالوں کے اندر اندر ہیں. انا دون العشرینہ، ہم انا فی العشرینات، ہم 20ویں، مطلب ہم 20 کی دہائی میں چل رہے ہیں. انا دون العشرینات، ہم 20 کی دہائی کے نہیں ہیں، یا تو ہم چھوٹے ہیں یا ہم بڑے ہیں. کیسا؟ ہم کیوں بتائیں ہم اپنی ایج؟ ٹھیک ہے. ما عمر کی، انا فی العشرینات، انا دون العشرینات. طیب. هذا سهل جدا كنا. اچھا جی، ایک سوال اور لے لیتے ہیں، آج کا درس بہت آسان ہے. ما ہوایتو کی، ما کیا، ہوایتو مشغلے کو کہتے ہیں، ہوایتو مشغلے کو کہتے ہیں. طیب. کی مؤنث سے پوچھیں، لڑکے سے پوچھیں گے ما ہوایتو کا. سب اگر میں آپ سب سے پوچھوں تو میں سوال ایسے کروں گی، ما ہوایتو کننا، آپ سب کے کیا فیوریٹ مشغلے ہیں، ہابی کیا ہے آپ لوگوں کی. ہوایتی، یا کی ضمیر لگا دی، یا کی ضمیر متکلم کے لیے ہوتی ہے کسی چیز کو اپنی طرف کے لیے، ہوایتی یا پھر قلمی میرا پین. ہوایتی میرا مشغلہ، القراءۃ قرات کرنا ہے. ہوایتی الطبخ، طبخ، الطبخ کھانا پکانا ہے. اچھا، ہمارا کھانا پکانا مشغلہ نہیں ہے، ہماری ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے. ہوایتی الخیاط، یعنی کہ میرا شوق کیا ہے، سلائی کڑھائی، سلائی ہے. ہوایتی الریاضتی، الریاضت عفوا، میرا جو مشغلہ ہے، فیوریٹ میری جو ہابی ہے وہ ایکسرسائز ہے.
اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی مشغلہ ہے اور اس کی آپ کو عربی جاننی ہے تو آپ کامنٹ میں بھی کر سکتے ہیں اور گروپ پہ بھی بتا سکتے ہیں یا پرسنل میں میسج کر دیں. گروپ اوپن میں اس لیے نہیں کرتی کہ بہت سارے لوگوں کے میسیجز آنے لگ جاتے ہیں نا گروپ میں، تو باقی لوگ بھی پریشان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارا ایک ٹائم بنا ہوا ہے نا، ہم اپنے ٹائم پہ اپنے سب چیزیں ڈال دی، ہم نے واجب ڈال دیا، ہوم ورک ڈال دیا، سمجھانے کا میسج ڈال دیا، گروپ کا لنک ڈال دیا، تو بس ہم کہتے ہیں کہ اب اس سے زیادہ کسی کو بار بار پریشان نہ کریں. ٹھیک ہے، میری کوشش بھی یہ ہوتی ہے کہ بار بار میسج کر کے ہم کسی کو پریشان نہ کریں. بار بار موبائل بجے کوئی کسی مصروفیت میں ہو، پھر موبائل ایک دفعہ پکڑ لے گا تو سمجھو آدھا گھنٹہ گیا انسان کا. طیب، تو اس لیے میں گروپ آن نہیں کرتی، میں آپ لوگوں کو پرسنل میسج کرنے کا اس لیے کہتی ہوں کہ پھر آپ اپنی سہولت کے حساب سے میسج کریں تو اس سے مجھے ہی میسج آئے گا، تو مجھے جب جواب دینا تو میں اپنی سہولت کے حساب سے میسج کروں. سب کو ایک ہی میسج جانا جس میں سب کا کوئی فائدہ بھی نہ ہو تو وہ پھر اس کا مقصد نہیں ہے. تو صرف وقت کو بچانا مقصد ہے. حمایتی میرا مشغلہ قراءت، طبخ، الخیات، الریاضت. طیب، بہت آسان ہے یہی بار. یہ انشاءاللہ ہمارا چھٹا ہو جائے گا، یہ ہمارا 7واں سوال ہو جائے گا. پھر یہ اچھا، ویسے تو یہ میرا 8واں چیپٹر تھا، تو لیکن اب اگر انشاءاللہ ہمارا یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو بس پھر ہمارے پاس نیکسٹ چیپٹر کے لیے ہم یہ مطلب ابھی ہمارے بیچ میں ایک چیپٹر اور ہے، پھر اس کے بعد ہمارا یہ اور عادات رہ جائیں گی انشاءاللہ اور ٹیسٹ کے نام. تو پھر ہمارا یہ مختصر سا جو کورس ہے 8 چیپٹرز پہ ڈیپینڈ تھا، اور ابھی ہمارا چھٹا چیپٹر چل رہا ہے، بیچ میں 7 چیپٹر رہ گیا انشاءاللہ، وہ بھی انشاءاللہ میں کمپلیٹ کروا دوں گی تو یہ مکمل ہو جائے گا آپ لوگوں کا. تو بس دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم. اگر ہمیں اعراب سمجھ میں آ گئے، جملہ اسمیہ خبریہ سمجھ میں آ گیا انشاءاللہ، تو انشاءاللہ ہمیں کافی قرآن میں اگر ہم غور کریں گے تو ہمیں وہ والی باتیں بھی سمجھ میں آنے لگیں گی انشاءاللہ. اور آگے ہمارا ایک اور بہت اہم ٹاپک ہے، اضافت کا ٹاپک. جی، تو کتنا آسان درس تھا الحمدللہ. اب اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو ٹاپک ہے اس میں قواعد نہیں ہے، تو بس دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے. وہ کیفس کو یاد کرنے کی کوشش کریں، نئے سے نئے الفاظ کو جانیں گے، جتنی زبان سے واقفیت ہوگی اتنی ہی محبت پیدا ہوگی. تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، واجب کیجیے گا. ہوم ورک کرتے وقت کوئی مشکل درپیش ہو تو آپ کامنٹ بھی کر سکتے ہیں اور ہمیں لائیو میسج بھی کر سکتے ہیں گروپ پہ. ہم آپ کے لیے حاضر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Subscribe Sikho Nakob.